روزگار. 16 سال تعلیم کے بعد جو تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کو اب یہ نہیں چاہیے. وائلنس, ایگریشن, انریسٹ اور معاشرے کی توڑ شروع تب ہوتی ہے جب ایک بندہ بے روزگار ہو جاتا ہے. ہم نے آبادی پیدا کی بہت زیادہ, ایک پورا ایٹم بم پٹ گیا نا, ہر گھر میں 2 3 4 5 تک بچے. یہ کرائم پھر کرتے ہیں, یہ لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. ایک بندہ جب کچھ کرنے کو نہیں ہوتا نا تو پھر اس کے بعد جو وہ کرتا ہے اس کو ڈسٹرکشن اور ڈیزاسٹر کہتے ہیں. بالکل, بیکاز دنیا کو جو اسکل ہیومنز چاہیے وہ صلاحیت اس میں نہیں ہے, اور یہ بڑے تعداد میں ہمارے پاس. ہم نے اس ریجن میں موبائل کے ذریعے اپنے پوری ینگ آبادی کو ٹیڑھا کر دیا جی. اپنے قد تک نہیں پہنچتے, اس میں غصہ پیدا ہو رہا ہے, وہ فلمیں دیکھ رہا ہے, موویز دیکھ رہا ہے, ٹاک دے رہا ہے, ناچ گانا کر رہا ہے, اس کے اندر وائلنس بڑھ رہی ہے, وہ پروکریسٹینیٹ ہو رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ایزی اپروچ امیڈیٹ افیکٹ سے کسی کی اگر گردن اتارنی ہو تو تیار ہے. وہ دولت کا پیچھا کر رہا ہے, دولت جس چیز کا پیچھا کر رہا ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جب دولت کا پیچھا کر رہا ہے, سازش کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے, 2 نمبری کر رہا ہے, مار داڑ کر رہا ہے, باہر ملک میں سستے داموں بیچتا ہے. جو بدتمیز ہو یہاں پہ یا جو لڑکا زیادہ اگریسو وہ ہم کہتے ہیں ویزا والوں کے الزبٹک. گلف پہ اور یورپ میں کرائسس ہے اسکلڈ لیبر کی. چائنیز جو تھے نا 10 سال پہلے چائنیز مارکیٹ میں ہر جگہ پھیلے ہوئے. وہ چائنا تھوڑا سا مالدار ہو گیا, اس نے اپنا لیبر نکال دیا پورے گلف سے اور یورپ کہ بھائی نہیں کرتا میں, 20,000 پہ میں نے کام کرنا ہی نہیں. اچھا, اب جب چائنا نے نکال دیا, چائنا نے اپنی انڈسٹری لگائی کہ اپنے لوگوں کو واپس بلا لیا, اپنی جگہ سور کر لیا. اب جیسے چائنیز لیبر گر گئی نا, ہندوستان آ گیا, اس نے کہا یار میں کرتا ہوں. ہم ریڈی نہیں تھے, ہندوستان آ کر چائنا کے بعد بیٹھ گیا. اس وقت پورے یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, پورے گلف کنٹریز میں آپ کو انڈینز پرومیننٹ ایگزیکٹو پوزیشنز پر نظر آ رہی ہوں گی. اب ہماری باری ہے. دس از این اپرچونٹی ناؤ کہ اب ہم سامنے آئیں اور یہ ایگزیکٹو انیشیل جاب انڈسٹری کی جو پوزیشنیں ہیں یہ سنبھالے اور اس سے اپنے لوگوں کو انگیج کرے. 1984 کے بعد پاکستان کے معاہدے ہوئے عرب کنٹریز کے ساتھ, صحیح ایگریمنٹس ہوئی لیبر کی, ٹھیک ہے, پاکستان لیبر بھیجے گا, مزدور. 80s کے بعد جب دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی تھی نا, ہم نے اس طریقے سے اسٹریٹجی نہیں بنائی. ہم نے بتایا نہیں قوم کو کہ ایک مشین جو ڈیٹا لے گا, پروسیس کرے گا اور جواب دے گا. اب یہ جو ڈیٹا لے گا کس چیز کا لے گا, ہسپتال کا لے گا, اسکول کا لے گا, انڈسٹری کا لے گا, کارخانے کا لے گا, یا شاپ کا لے گا, سپر اسٹور کا لے گا. ڈیٹا لے گا, پروسیس کرے گا اور آنسر کرے گا, اور ٹھیک آنسر کرے گا جی. اب یہ والی صلاحیت, یہ مشین پوری دنیا میں آ گئی. ہم ریڈی نہیں تھے, ہمیں دنیا کو تو اسکلڈ ہیومن چاہیے تھی. ان لوگوں نے انڈیا سے اٹھا لیا. وہ تیار تھے, وہ ریڈی تھے, وہ اسکلڈ بھی تھے. تو وہ جب آئے تو ان لوگوں نے فرسٹ کیٹیگری کے جابز اٹھا لی. کمپنی میں جا کے نیٹ ورک ٹیکنیشین لگ گیا, کہیں جا کے کمپیوٹر لیب انچارج لگ گیا, کہیں جا کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کسی کمپنی پہ لگ گیا. ہر اس بڑے پوسٹ پہ جہاں پیسہ اچھا, سہولت اچھی, جاب سیکورٹی, سوشل سیکورٹی, فائنینشیل سیکورٹی, یہ ساری چیزیں بڑے پیمنٹ پہ ڈالرز میں وہ بڑی تنخواہیں وہ لے گئے. ہم کیا ہوئے, سستے میں رہ گئے, سستے میں بکے, تعداد میں بھی زیادہ ہے. اب اس کو ٹرن کرنا ہے کس طریقے سے. ہم اگلے 10 سالوں میں پاکستان اور افغانستان, یہ پشتون بیلٹ پورا, یہ ہائی جابز میں صرف 4% کا, اونلی 4% آف دا ٹوٹل مائگریشن فرام this area. 96% low wages jobs میں گئے. میں گوروں کے درمیان جب بیٹھا تھا وہاں پر مجھے فیل ہو رہا تھا کہ پاکستان کو اور اس سائڈ کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم کوئی چیز مانگنے آئے. اچھا, وہ ان کو, اب میں تو دینے والا بندہ ہوں, میرا اورا تو مانگنے والا ہے ہی نہیں. میں تو کوئی اور آئیڈیا ساتھ لے کر گیا ہوں. میں تو الٹا کمپنی پہ احسان کر کے گیا ہوں کہ بھائی یورپ میں, گلف میں تمہاری جتنی ایسٹس ہیں, جتنا ہارڈ ویئر تمہارا بڑے بڑے فارمز کے اندر لگا ہوا ہے, وہاں پر جو تمہیں اسکلڈ ورکر چاہیے وہ میں تمہیں دے سکتا ہوں. میں ایسے گیا تھا, لیکن ان لوگوں نے ایسے کر اپنا ایک ایکسپریشن تھا, میں نے اس کو نیوٹرلائز کیا اور اس کو کنونس کیا اس بات پہ. ایکسپریشن یہ تھا کہ اٹ ہیز بین ایئرز, آلموسٹ 4 ڈیکیڈز, 40 سال سے ہم پاکستان میں, پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں کے لوگ جواب ہی نہیں دیتے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اس. مطلب وہ ہمیں فیل ہی نہیں کرواتے کہ ہماری کمپنی میں پوری دنیا میں جہاں کہیں میرا کام ہے میں تمہیں وہاں اچھے پوسٹ پہ جاب دے سکتا ہوں, یہ سیکھو. بالکل, تو کوشچن بہت کرتے ہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے, اس میں کوئی مطلب ہوگا, آپ کا کوئی غرض ہوگا, اور زیادہ تر مانگتے ہیں. اب یہ جب ہم نے فارم سرکولیٹ کیا کہ تعلیمی ادارے اپنے آپ کو رجسٹر کرے, اب یقین کریں کچھ ادارے ایسے تھے کہ they were asking کہ کتنا فنڈ ملے گا, اچھا کتنا ملے گا, اور یہی وہ سینس آ وہاں پر ان لوگوں سے میں نے فیل کیا کہ یہ ہمیں دیتے آئے ہیں پچھلے سالوں میں, لیکن ہم نے اس کو ضائع کیا. بعد میں کنٹری مینیجر سے میری بات ہوئی, اس نے کہا یار ہم نے بہت سارے تعلیمی اداروں کو یہاں پہ مشینری دی, لیبز بنائے, ان کو اسکل دیا, ان کے فیکلٹی کو ٹرین کیا کہ آپ اپنی آبادی کو اسکلڈ بناؤ, اس کو
भेजो ताकि मैं उसको नौकरी दूं, जॉब दूं, सिखाऊं भी उसको। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स बन जाते हैं और बाद में लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाते हैं, जो फंड आती है कहा जाते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सला। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं? कहती है दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट कि हमारी मुल्क की जो डिग्निटी है, पासपोर्ट की जो रिस्पेक्ट है, कलेक्टिव वैल्यू जो इस मुल्क की ताकत और मजबूती है, वो इस तरह भी बनती है, वो बन नहीं पा रही।